السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارا تہتدوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ دونوں کا ہی یہ خیال تھا، یہودیوں کا اپنے طور پر اور عیسائیوں کا اپنے خیال کے مطابق، کہ جو ہمارے مذہب میں آئے گا، ہمارے دین کو قبول کرے گا، وہی نجات پائے گا۔ بلکہ ان میں سے ایک نے بڑی جرأت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ بھی دیا کہ تم یہودیت قبول کر لو تو تب ہی تم ہدایت پر آؤ گے۔ تو اس وقت اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، قل کہہ دے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کی ملت کی، جو ابراہیم ہر طرف سے منہ موڑ کے صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہا، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ تم اپنے آپ کو کیسے ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہو جبکہ تم نے تو شرک بھی کیا ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر اپنے اپنے بڑوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کا درجہ دیا ہوا ہے، اور ان کے بنائے ہوئے ضابطے اور قوانین اس طرح مانتے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے چاہیے، تو تم کیسے ہدایت پر ہو سکتے ہو؟ تو اپنے آپ کو تم ابراہیمی کہتے ہو، یہ بھی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اصل ابراہیمی ہم ہیں کہ ہم اس اصل دین پر قائم ہیں جو ابراہیم لے کر آئے تھے، توحید والا اور شرک سے بالکل پاک۔ اسی طرح جو دین ابراہیم لائے تھے اس میں باپ دادا کی تقلید نہیں تھی، اپنے بڑوں کی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی فوقیت حاصل تھی۔ اور تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تو شرک کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، دوسرا اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے تم بت پرستی میں اور بہت سارے رسوم و رواج میں مبتلا ہو۔ تو اصل ہدایت پر ہم ہیں نہ کہ تم۔ قولو کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اتاری گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر۔ والاسباط، سبط کہتے ہیں کسی چیز کا پھیل جانا، تو اولاد کے آگے جو اولاد ہوتی ہے اس وقت تک سلسلہ کافی پھیل چکا ہوتا ہے اولاد کا، نسل کا، اس لیے اسے پھر اسباط کہا جاتا ہے۔ تو ان کی آگے جو اولادیں ہیں ان کی طرف جو اتارا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے انبیاء اپنے رب کی طرف سے ہم اس پر ایمان لائے۔ بہت ساری کتابیں اور بہت سارے انبیاء ان کا ذکر موجود ہے قرآن مجید میں، اور بہت سارے وہ ہیں جن کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سے رسول ایسے ہیں جو پہلے آئے تھے، ہم نے ان کا تذکرہ آپ پر، ان کے واقعات سنائے ہیں آپ کو، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں کہ جن کے قصے، جن کے واقعات، جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نام لے کر نہیں کیا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم سابقہ سارے انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ہمیں ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں،
ان کتابوں کا ہمیں علم ہے یا نہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اجمالی ایمان، ایک ایک جز پر ایمان نہیں، ہم سارا مطلقاً جو نبی ہے اور جو اس پر اتارا گیا ہمارا ایمان ہے وہ اپنے وقت میں حق تھا۔ اس کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان اور ان کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان کہ اس کا ایک ایک جز ایک ایک حرف محفوظ ہے، تو یہ ہے ایمان۔ اب سابقہ کوئی بھی وہ بڑا اصرار جی ہماری کتاب کو آپ نہیں مانتے، تو اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل کر دیا کہ ہم تو سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان کی جو باتیں جو مضامین ان کے اس کتاب کے موافق ہیں وہ منزل من اللہ ہیں، اور باقی پھر بہت ساری تحریفات ہیں اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اب یہ کون سی بات ان کی اللہ کی طرف سے ہے، کون سی بات انہوں نے اپنے پاس سے شامل کر لی ہے، ایک ایک جز پر تو بات ہو نہیں سکتی اور ہم کسی کے بارے میں یقینی کہہ نہیں سکتے، تو خلاصتاً یہی ہے کہ ما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو بھی اتارا گیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، کہ کسی پر ایمان لے آئیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ جس طرح یہودی ہیں وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ ہی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ہم ان کی طرح نہیں ہیں، اور ہم عیسائیوں کی طرح بھی نہیں ہیں، نصرانیوں کی طرح کہ انہوں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو ہم تو بلا تفریق ہر نبی پر ایمان لانے کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، اس لیے ہمارا اور تمہارا جوڑ بنتا نہیں۔ تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہودی ہو گیا وہ ہدایت پر، تمہارا تو سب پر ایمان ہی نہیں ہے، اور نہ ہی عیسائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک کسی نے اعتراض کر دیا کہ جی اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمان نکاح حلال سمجھتے ہیں اور مسلمان عورت کا نکاح ان کے ساتھ وہ حرام سمجھتے ہیں، تو یہ تو قرین انصاف بات نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی عورتوں کا نکاح ان کے ساتھ کرنا درست نہیں سمجھتے تو ان کی عورتیں کیوں لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی یہی دیتے ہیں نا کہ ہم تو سارے انبیاء کو مانتے ہیں نا، اس لیے ہم ان نبیوں کی ماننے والی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کے قائل ہیں اور جائز ہے ہمارے لیے، لیکن وہ چونکہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے ہماری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو یہی معنی ہے تفریق کا کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، اس لیے اصل ہدایت پر ہم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ہی اس کے فرما بردار ہیں، یا ہم صرف اسی کے لیے ہی فرما بردار ہیں، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بہت سارے بنائے ہوئے ہیں اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نہ عقیدے میں اور نہ ہی اعمال میں۔ عقیدے میں بھی شرک نہیں ہے اور اعمال میں بھی تقلید نہیں ہے آباء و اجداد کی، جو کہ تمہارے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔